بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے چین کو اس کے تائیوان پر ڈالے جانے والے دباؤ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اسے پرامن طریقے سے معاملے کو حل کرنے پر زور دیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ایک ورچوئل اجلاس ہوگا۔ دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان تائیوان سمیت انسانی حقوق، تجارت اور دیگر معاملات کی وجہ سے تعلقات خراب ہیں۔ امریکہ نے کئی مرتبہ چینی جارحیت کے خلاف تائیوان کی حمایت کی ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ بات کریں کہ دونوں ممالک کے درمیان مقابلے کو کس طرح مشترکہ مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ صدر جو بائیڈن اور شی جن پنگ دو مرتبہ فون پر بات کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے جب صدر جو بائیڈن سابق صدر باراک اوباما کے نائب صدر تھے اور شی جن پنگ بھی نائب صدر تھے تو دونوں کے درمیان ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 ماہ میں چین کے ساتھ تعلقات پیچیدہ رہے ہیں۔ یہ کہیں تعاون، کہیں مقابلے اور کہیں مخالفت پر مبنی رہے ہیں، اور ہم ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں زہریلی اسموگ کی وجہ سے تعلیمی اداروں اور تعمیراتی شعبوں کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ سرکاری ملازمین کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور جس قدر ممکن ہو سکے گھر سے کام کریں۔ گزشتہ ہفتے دیوالی سے فضا میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی کہ نئی دہلی اور آس پاس کے علاقے بشمول گڑگاؤں، غازی آباد میں لوگوں کو سانس لینا بھی دوبر ہو گیا تھا۔ دیوالی پر ہزاروں افراد نے نئی دہلی، ہریانہ اور اتر پردیش میں احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور پٹاخے بھی پھوڑے، جس کے باعث فضا میں زہریلے مادے کی مقدار بڑھ گئی۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق شام 6:30 بجے نئی دہلی میں مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس AQI 427 تھا۔ 400 سے زیادہ AQI خطرناک لیول سمجھا جاتا ہے، اور یہ دل اور سانس کی بیماریوں جیسے پھیپھڑوں کے کینسروں کا سبب بن جاتا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کتنی خراب ہے، یہاں تک کہ ہمیں گھروں میں بھی ماسک پہننے پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے استفسار کیا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح ہنگامی اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ AQI کو کم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا منصوبہ ہے، جس پر ریاستی حکام نے اعتراف کیا کہ نئی دہلی کی ہوا میں سانس لینا ایک دن میں 20 سگریٹ پینے کے مترادف ہے۔ ہم صورتحال کی سنگینی سے متفق ہیں۔ دہلی حکومت کی سخت کلاس لیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ آپ نے 2 ہفتے پہلے تمام اسکول کھول دیے تھے، جس کے بعد بچوں کو پھیپھڑوں کے مسائل کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ تقریباً 100 سال پہلے جرمن ماہر نفسیات ہرمن نے اپنی کتاب میں وقفے کے اثرات اسپیسنگ ایفیکٹ کی تفصیل دی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ سیکھنے اور پڑھنے کے عمل میں طویل وقفہ لیا جائے تو اس سے یادداشت اچھی ہوتی ہے اور سیکھنے کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ اب اسی بات کے مزید سائنسی ثبوت بھی ملے ہیں۔ اس ضمن میں جرمنی کے ماہرین نے دماغ پر بعض تجربات کیے ہیں جن میں روزمرہ زندگی کے یادداشتی تجربات شامل تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقفہ لینے سے بھولنے کا عمل نہیں بڑھتا، بلکہ دماغی خلیات نیورون کا وہ پیٹرن برقرار رہتا ہے جو سیکھنے کے عمل میں ترتیب پاتا ہے۔ اس طرح ماہرین کا مشورہ ہے کہ پڑھنے اور سیکھنے کے عمل کے دوران وقفہ یا چھٹی لینے سے دماغ کا یادداشتی حصہ مؤثر اور مضبوط رہتا ہے، لیکن اس وقفے کی مدت کتنی ہے، اس کی تفصیل بتاتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران 30 سے 60 منٹ کا وقفہ دیا جانا چاہیے، اور اسی مدت کے بہترین اثرات سامنے آتے ہیں، لیکن اس سے کم یا زیادہ دورانیے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے مذہب کو نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوں گے، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بوڑھے ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی اور اب مذہب بدل لیا، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس راہ پر سکون ملتا ہے وہ اسی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔
کورونا کے دوران مغرب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص کر خواتین میں۔ مثلاً 92 سالہ جارجٹ لیپول نے اپنے مسلمان پڑوسی کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ خاتون نے کہا کہ میرا اسلام قبول کرنا دراصل اللہ کی طرف سے میری دعاؤں کا جواب ہے۔ جارجٹ اور ان کے پڑوسی محمد احمد پچھلے 40 سالوں سے ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ محمد احمد کی اہلیہ ہر وقت پردے میں ہوتی تھی۔ ایک دن جارجٹ نے ان سے پوچھا کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو، جس پر اس نے کہا کہ یہ میرے دین میں ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عورتوں کے یوں بے پردہ رہنے سے پھر ایک دن شاپنگ مال پر گئی تو وہاں یہ گر گئی تھیں۔ ان کو ایک خاتون نے سنبھالا اور بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہ بھی مسلمان تھیں اور پردے میں تھی۔ جارجٹ نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ وہ پردہ کیوں کرتی ہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ پردہ میری پہچان ہے، مجھے کوئی نہ پہچانے مگر میرا پردہ پہچانے، یہی میری اصل پہچان ہے۔ جارجٹ کو یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے گھر جا کر اپنے پڑوسی محمد احمد کی رہنمائی میں سب کے سامنے قبول اسلام کر لیا۔ اسی طرح 85 سالہ انگلینڈ کی خاتون نے بھی بڑی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ ان کو انصاف پسندی اور سچ بولنے کا اصول اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام مریم شہادتن رکھ لیا۔ 60 سالہ خاتون جن کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے ارطغرل غازی کے کردار ابن عربی کے ڈرامے میں پیغامات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، جبکہ خاتون نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بدل کر ختیجہ رکھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ابن عربی کے پیغامات سے زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور کئی بار قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا، جس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ 52 سالہ آئرش خاتون نے اسلام قبول اس وجہ سے کیا کیونکہ انہوں نے ایک دن سوشل میڈیا پر ایک خطبہ سنا تھا جس میں اسلام کے سنہری اصول اور خواتین کے پیروں تلے جنت کی بشارت کا پیغام تھا۔ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 50 سالوں میں موسمیاتی آفات میں 5 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں بگڑے ہوئے شدید موسم کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ انسانی مداخلت سے ہر موسم کا مزاج شدید ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ نصف صدی میں دنیا کے مختلف علاقوں میں گرمی کی لہر میں 80% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہی حالت خشک سالی کی بھی ہے، جس کا گراف بلند ہو رہا ہے۔ اب فضائی رطوبت بڑھ رہی ہے، اس سے فوری سیلاب اور بارشی سیلاب کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ پھر سمندری طوفان اور سائیکلون بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ 1850 سے اب تک ہمارے سیارے کا اوسطاً درجہ حرارت 1.1 درجے سینٹی گریڈ تک بڑھ چکا ہے اور 2030 تک اس کا اضافہ 1.5 درجے سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا۔ لیکن ماہرین کا اصرار ہے کہ اوسطاً درجہ حرارت میں 1 درجے سینٹی گریڈ کے 10ویں حصے کا بھی اضافہ بہت تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت انسان ابتدا سے ہی عمر کی جستجو میں رہا ہے، لیکن اب تک موت جیسی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکا۔ اب حضرت انسان نے اپنی اس خواہش میں ایسا کام شروع کر دیا ہے کہ سن کر بہت سوں کی حیرت گم ہو جائے۔ یہ فضول نظریہ کوئی پرانا نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہوگی کہ وہ محفوظ کی گئی باڈیز کو دوبارہ زندہ کر سکے گی۔ چنانچہ اسی فضول نظریے کے سچ ہونے کی آس میں کچھ لوگوں نے اپنی باڈیز محفوظ کروانی شروع کر رکھی ہیں۔ ان لوگوں میں بیس بال کے کھلاڑیوں سے لے کر ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائنز کے ڈیولپر تک شامل ہیں، جنہوں نے اپنی باڈیز کو مایا نائٹروجن میں محفوظ کرنے کے لیے خود کو پیش کیا ہے۔ ان لوگوں کی سوچ ہے کہ ہزاروں سال بعد صحیح مگر کبھی وقت آئے گا کہ سائنس انہیں دوبارہ زندہ کر دے گی اور پھر وہ لافانی ہو جائیں گے۔ اس پروسیس کو کرائیونکس کہا جاتا ہے، جس میں جسم منفی 196 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے پٹھے، بافتیں اور خلیے وغیرہ محفوظ رہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ گل سڑ نہ جائیں۔ برطانیہ کے کرائیونکس ریسرچ نیٹ ورک کے ساتھ کام کرنے والے ایک پروفیسر میگا لیز کا کہنا ہے کہ آج ہم جس جسم کو محفوظ کریں گے اور اگر انہیں آج سے 1000 سال بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ مایا نائٹروجن میں جسم ہزاروں سال تک صحیح سلامت رہ سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جب کسی باڈی کو کرائیو پریزرو کیا جاتا ہے تو اس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، گویا جب 1000 سال بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اسی حالت اور عمر میں ہوگی جس حالت اور عمر میں اسے آج کرائیو پریزرو کیا جائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔